بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اچھی سی یاد شیئر کروں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ خاندان میں بزرگ جو ہیں وہ بہت قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ ہر فیملی کے لیے بزرگ اس کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ہماری چونکہ فیملی ویسے ہی بہت ختم ہو گئی ہے، ہماری فیملی میں بد قسمتی کہہ لیں کہ اتنے بزرگ نہیں رہے، اور بہت جو ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہماری خاندان سے ایک ایسا بزرگ کا ہمیں بہت بڑا لاس ہوا، جن کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت تھی۔ وہ بہت ہی اچھے تھے ہمارے بزرگ۔ ہم ان کو بہت اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں، ہم ہی نہیں بلکہ میں نے تو جب بھی ان کی ڈیتھ پہ بھی دیکھا کہ لوگوں نے ان کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں کی، اور بذات خود میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ میرے ماں باپ کے وقت کے بھی وہ بہت اچھے بزرگ تھے۔ انہوں نے میرے ماں باپ کو بھی بہت اچھے مشورے دیے، اور اس کے بعد ہمیں بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا، اسپیشلی میں تو ان سے ڈسکس کرتی تھی، تو وہ مجھے بہت ہی اچھی بات بتاتے تھے۔ ان کے پاس علم کا ایک ایسا خزانہ تھا جو کہ بہت کم لوگوں کے پاس پایا جاتا ہے، اور سب سے اچھی جو بات تھی ان کی میموری اتنی اچھی تھی کہ ہم لوگ آج کل کے جو لوگ ہیں ہمیں آج اور کل کی بات یاد نہیں رہتی، تو انہوں نے اگر ہمیں اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا ہوتا تھا تو ہم ان سے پوچھتے تھے، تو وہ ہمیں ایسے واقعہ سناتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے وہ کل کی بات ہے۔ اور جب یہ چیز میرے اندر ان کے لیے میرے اندر یہ فیلنگز تھی، تو جب میں نے لوگوں سے سنا ان کی ڈیتھ کے بارے میں کہ مطلب لوگوں نے کہا کہ وہ ہم سب کے باپ تھے، ہر بندہ وہاں بیٹھا یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے ان سے مشورہ لیا تو انہوں نے ایسے دیا، دوسرے نے کہا میں نے مشورہ دیا تو ایسے انہوں نے مجھے دیا۔ مجھے یہ بات اتنی اچھی لگی۔ آپ کو پتہ ہے دنیا جو ہے وہ ایک بالکل بیکار جگہ ہے، اس میں ہم لوگوں نے دل لگا لیا، اصل تو اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب میں نے دیکھا کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب آپ کے مرنے کے بعد آپ کی کوئی تعریف کرے تو آپ کو اپنی امپورٹنس تب کسی کی بھی امپورٹنس تب محسوس ہوتی ہے کہ وہ کتنا امپورٹنٹ تھا ہے۔ لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ یہ لاس ہمیں تب محسوس ہوتا ہے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ہمیں ان کی باتیں ریکارڈ کرنی چاہیے، ان سے اچھی اچھی باتیں لیکن لکھنی چاہیے۔ یہ زندگی میں مجھے 2-3 دفعہ ایسا محسوس ہوا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا اچھا بزرگ جاتا ہے تو اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی زندگی میں بڑا اسپیس آ جاتا ہے، اور آپ بعد میں بہت ریگریٹ فیل کرتے ہو کہ آپ نے ان کی باتوں سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا، اور آپ نے ان کی باتیں کہیں ریکارڈ کیوں نہیں کی، ان باتوں کو کہیں آپ نے قلم بند کیوں نہیں کیا۔ اسی طرح ہماری فیملی کے ایک بزرگ جو میرے ابو کے خالو لگتے تھے، اور بھی بہت سے ان سے رشتے تھے، سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ ان سے محبت کا تھا، جتنی وہ ہمیں محبت کرتے تھے، اور بے لوث ہو کے وہ ہر ایک کو کوئی بھی مشورہ دیتے تھے۔ تو یہ ایسی یادیں ہیں کہ جو دنیا میں جانے سے بعد پتہ چلتی ہیں، تو میں نے دیکھا کہ مجھے بہت زیادہ فیلنگز ہو رہی ہیں، اور آپ یقین کریں کہ میں اتنے دنوں سے مینٹلی ڈسٹرب ہوں کہ میں اتنے دنوں سے جب بھی سوتی ہوں تو مجھے ان کی یاد آتی ہے، تو میں نے کہا نہیں، ہماری فیملی میں یہ بہت بڑا لاس ہے، بہت بڑا۔ بہت اچھے انسان تھے، اور اتنی نمازیں وہ پڑھتے تھے کہ انہوں نے اپنی نمازوں کا ایک سیکنڈ بھی اوپر سے نیچے نہیں ہونے دیا۔ اگر وہ کہیں ٹریولنگ میں یا کسی کے وہ گھر گئے ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ پریورٹی اپنی نماز کو دی ہے۔ گاڑی روک کے وہ مسجد میں گئے، ٹائم پہ نماز انہوں نے ادا کی، کسی کے گھر گئے تو فنکشنز کو چھوڑ کے انہوں نے کہا نہیں، میں اس وقت اپنی نماز ادا کروں گا، پھر میں یہ کنٹینیو کروں گا۔ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے اللہ کی، اور یہ آپ کو بھی اللہ ہدایت دے تو یہ بہت بڑی ہدایت ہے، یہ جو کہ اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایک مرتبہ میری مدر نے ان کے گھر مری میں اسٹے کیا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ رات کو جب میں سوئی ہوئی تھی تو مجھے ایسے لگا کہ کوئی رو رہا ہے، تو میں اٹھی ان کے رونے کی آواز سے، تو جب میں نے پوچھا تو ان کی مسز نے مجھے کہا کہ سو جاؤ، یہ تہجد کے لیے اٹھے ہیں اور یہ روز ہی ایسی اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے،
بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں ہر ایک کو اللہ اتنی توفیق نہیں دیتا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی تھی کہ وہ 2 بجے اٹھ جاتے تھے اور پھر وہ اشراق پڑھ کے سوتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تہجد رو رو کے پڑھتے تھے، اور پھر اپنی غلطیوں کی ایسے وہ معافی مانگتے تھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ، مطلب ویسے تو ہم نماز ہمیں پڑھنی بھی ایسے چاہیے کہ جیسے اللہ ہمارے سامنے کھڑا ہے اور ہم اس سے رو رو کے معافی مانگ رہے ہیں، وہ اسی طرح نماز پڑھتے تھے اور بالکل محو ہو کے، کہ انہیں دنیا کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ بہت ہی کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنی مطلب نعمت عطا کرتا ہے کہ وہ جو اتنی بڑی چیز کو 5 وقت ادا کریں اور اس کے علاوہ بھی اضافی اپنے نوافل پڑھیں، اضافی عبادت کریں۔ ہم تو نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں ہماری تو سارے مسئلے مسائل حل ہو گئے، لیکن نہیں، اور اتنا اعتقاد اللہ پہ۔ اور سب سے بڑی جو بات میں نے ان کے بارے میں سنی کہ ہم تو ابھی بھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ہماری ابھی بھی ہڈیاں اور جسم کام نہیں کرتا، لیکن انہوں نے اتنی 80+ تھے وہ، انہوں نے اس ایج میں بھی جا کے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ اور جب میں نے جب یہ سنا کہ کووڈ بھی ان کو تھوڑا سا اٹیک ہوا، اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ میں نے گھر میں نماز نہیں پڑھنی، میں نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی۔ انہوں نے چھڑی لینی، مسجد چلے جانا، وہاں پہ انہوں نے پکڑ کے اپنے بھانجے بھتیجیوں کی ڈیوٹی لگانی کہ مجھے گھر سے لے جاؤ اور نماز پڑھ کے مجھے واپس ادھر چھوڑ جاؤ۔ بڑی بات ہے یہ، اللہ تعالیٰ اتنی جو توفیق ہے ہم سب کو عطا کرے۔ اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بڑی بلیسنگ تھی ہماری فیملی کے لیے۔ جب سے وہ گئے ہیں تو میں خود مینٹلی طور پہ بہت ڈسٹرب ہوں، اور میں آپ سب سے دعا کی اپیل کرتی ہوں کہ اس جیسی نیک ہستی کے لیے آپ بھی بہت دعا کریں۔ شیخ خلیق صاحب ان کا نام تھا، اور وہ میں نے دیکھا کہ جب کہتے ہیں کہ ایک بادل کا ٹکڑا جب کسی کی فوتگی کے اوپر آسمان پہ چھا جائے تو وہ تو بہت نیک انسان ہوتا ہے۔ تو جب ہم ان کی ڈیڈ باڈی مورچری سے نکال کے لائے تو اس وقت تو آسمان سے باقاعدہ اچھی خاصے موٹی کنیاں پڑی تھی، موٹے موٹے قطرے گر رہے تھے بارش کے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو، اب ویسے تو جوار رحمت میں ہم دعا گو ہیں، لیکن وہ اپنے لیے بہت سی نیکیاں خود سمیٹ کے چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور ہم ان سب کی فیملی کو، ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے مائنڈ سے، دماغ سے ابھی تک ان کی وہ باتیں جو ہیں وہ نہیں نکل رہی۔ تو میں نے سوچا کہ اس عظیم ہستی کو میں آپ سب کو کہوں کہ سب کے لیے آپ 5 منٹ لگتے ہیں، آپ سب ہاتھ جب بھی میری یہ ویڈیو دیکھیں تو ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے الحمد شریف پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ ان جیسے نیک انسان بننے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور کبھی انہوں نے کسی بات کو آر نہیں سمجھا، خاندان میں بھی کوئی خوشی غمی ہوتی تھی وہ اس طرح پہنچتے تھے کہ جیسے انہوں نے یہ فرض ہے اور ادا کرنا ہے۔ یہ توفیق بھی اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ اللہ ان کی فیملی کو، ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔